کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی. کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. رواه مسلم. کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام. جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 لگامیں. گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا, ایک تو چل دیے نا, لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا. نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے. 70,000 لگامیں اور ایک لگام, ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے. 70,000 فرشتے. اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے. کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے. حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا, اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے. میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا. کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں. ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹک سکتے ہیں. 360 پر, ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر. تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اور پھر فرشتے کتنے ہیں, اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں, ویسے ہو بھی سکتی ہے. 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے. یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بخاری کی روایت پر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا, اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا. ما سمعت مثلا قط, ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ, جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا. تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ, تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ. ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ. ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہے کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ, تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم. اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا
چلے جاؤ گے، تجارون اللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے، تجھنے شمس یوم القیامت کا مقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے پڑھو، اس دن سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، کا مقدار میل، ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک میل کے فاصلے پر۔ یہ سورج جو آج ہماری زمین سے موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے، نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے۔ اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں، یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا، اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے، جب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں، ایک میل تو مسافت اور زمین کی مسافت کو بولتے ہیں، جیسے ایک میل، جو 2 میل گئے، 5 میل گئے، ایک تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا ایک میل، اور ایک میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، سرما لیا اور ایسا لگا، اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ ماما کریما یعنی بالمیل، جو سلیم عامر راوی ہے وہ کہتے ہیں واللہ ما کریما یعنی بالمیل، اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا، کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے۔ وہ نذیر اس انداز سے ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوگی، کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے، یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا۔ نساء کاسیات، کپڑا تو پہنیں گی، عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، ممیلات ومائلات، نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے میک اپ سے، اپنے حسن سے، اپنی اسٹائل سے، اپنے نرم اور گداز زبان سے، جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور بھاگ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، میدان محشر میں لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ ننگے پیر ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے اور بغیر ختنے کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوگا۔ فینظر بعضهم الی بعض، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا ینظر بعضهم الی بعض، کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہوں گی؟ فرمایا ہاں عائشہ مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ فرمایا اما عائشہ نے تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ فرمایا الامر اشد
अन यहुम्महुम, आयशा इतनी फिक्र कहाँ होगी किसी मर्द को जो नजर दिखाए और देखता चला जाए। हर आदमी को अपने बचने की फिक्र होगी, मैं कैसे बचूं, कैसे भागूं। बाप बेटे से भाग रहा होगा और बेटा बाप से भाग रहा होगा, शौहर बीवी से भाग रहा होगा और बीवी शौहर से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा। यौमा यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपने भाई से भाग रहा होगा, अपनी माँ को देखकर भाग रहा होगा, अपने बाप को देखकर भाग रहा होगा, वो साहिबती और अपनी बीवी से भाग रहा होगा, वो बनी और बाप अपनी औलाद से भाग रहा होगा। ये हाल होगा वहां पर। नजीर इस अंदाज से लोगों को डराता है। तो हो गया, शाहिद बनाकर भेजा, बशीर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। चौथी सिफत है वदाइयन इलल्लाहि